ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ طالب علم کو تعلیم کس طریقے سے دی جائے اور جو طالب علم تعلیم سے بھاگتے ہیں ان کو کس طرح تعلیم کی طرف راغب کیا جائے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک اچھے استاد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ میں نے تقریباً 1982 سے میڈیکل کالجز میں پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور اس دوران میں 28 سال ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر بھی تھا، اور کچھ تو کتابی باتیں ہیں کہ ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن میں خود اس چیز کو سمجھا ہوں کہ استاد کا سلیکشن کا کرائیٹیریا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا سکتا ہے، بلکہ اس کو ایک اچھا مینیجر ہونا ضروری ہے، ایک اچھا پلاننگ کرنے والا ہونا ضروری ہے، اس کو اچھی کاؤنسلنگ آنی چاہیے، اور اس کو اپنے سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا فن آنا چاہیے، تاکہ وہ ان کو علم کی طرف وہ راغب کر سکیں۔ استاد کی حیثیت سے آپ میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ طلباء کے پڑھائی کے مسائل کے علاوہ ان کے ذاتی مسائل، ان کے لیے بھی ان کو آپ مشورہ دے سکیں، اور یعنی کہ آپ کو ایک ایڈولسنٹ سائیکالوجسٹ بھی آپ کے لیے ہونا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو خود ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، تاکہ آپ ایک رول ماڈل ثابت ہوں اور طلباء آپ کی تقلید کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ طالب علم کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ شعبہ پیسہ کمانے کے لیے اختیار کیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ صرف پیسہ کمانے کے لیے اس شعبے میں آئے ہیں، بلکہ یہ تو پیغمبری شعبہ ہے، اور اس کو اس کے ایک مقصد کے تحت آپ کو تعلیم دینے والوں کی صف میں آپ کو شامل ہونا چاہیے۔ اور یہ دنیا کی بدترین خیانت ہے کہ اگر آپ اس کو صرف پیسہ بنانے کا طریقہ سمجھائیں۔ اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کو ایک استاد کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ محبت سے، پیار سے پیش آئیں، اور تاکہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ آپ سے علم کا حصول کر سکیں۔ دوسری بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے طالب علموں کو عزت دینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے طالب علموں سے، جب میں پروفیسر تھا، میں کہتا تھا کہ میں آپ کی اس لیے عزت کرتا ہوں، کل کو آپ میں سے ہی لوگ پروفیسرز ہوں گے۔ میں آپ کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ کل کو آپ ہی میں سے لوگ جو ہیں وہ اس کالج کے پرنسپل بنیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا تو ہمیں شروع سے اس کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ آپ کو ابھی سے آپ کو ہم عزت دیں، تاکہ آپ کی عزت نفس قائم رہے، اور کسی بھی سٹیج پر وہ مجروح نہ ہو، اور آپ کو سٹوڈنٹس جتنا تنگ کرے آپ اس کو اتنی ہی زیادہ عزت دیں، اور جب آپ اس سے عزت احترام سے بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ذی شعور شخص مجبور ہو جائے گا کہ یہ شخص جو ہے میری تمام تر غلطیوں اور ناروا رویے کے باوجود یہ شخص مجھے عزت دے رہا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اپنے رویے میں نرمی
اور خلوص اختیار کروں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ نے لیسن دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 2+2 آپ 4 نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ بچوں کو زندگی گزارنے کے اصول آپ بتائیں گے اور ان کو بات کرنے کا ہنر سکھائیں گے، ان میں اعتماد پیدا کریں گے اور اپنے عمل اور کردار سے، نرمی کی وجہ سے ان کے اندر ایک محبت کا جذبہ ابھاریں گے، جسے نہ صرف وہ اپنے اساتذہ کے لیے استعمال کریں بلکہ اپنے تمام قریبی دوستوں کے لیے بھی استعمال کریں۔ اور یہ ہے کہ آپ کی ہمدردی کا عالم اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ شور مچا رہا ہے یا بچے شور مچا رہے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ استاد بھی اس کے جواب میں اس سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرے اور دھاڑے اور ان کو خبردار کرے اور ان کو کچھ ایسے القابات سے پکارے کہ جس سے وہ چپ ہو جائیں، بلکہ یہ کاؤنٹر ریئیکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور جتنا آپ بچے کو پریشر سے مجبور کرتے ہیں راہ راست پہ لانے کے لیے، وہ اسی ریباؤنڈ ایفیکٹ سے کے ساتھ وہ دوبارہ واپس آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاگرد کو اگر کوئی شرارت کرے تو فوراً ڈنڈا نہ اٹھا لیں۔ اگر وہ ہوم ورک نہیں کر کے آیا یا اس نے اپنی اسائنمنٹ یا اس نے اپنی پریزنٹیشن تیار نہیں کی یا وہ کلاس میں آپ کو سوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو ایک پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ اس کی مجبوری جاننے کی کوشش کریے۔ ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ بیمار ہوں جن کے ساتھ وہ ساری رات جاگتا رہا ہو، یا اس کے گھر میں کوئی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پریزنٹیشن تیار نہیں کر سکا۔ تو اس طرح کی پازیٹیو تھنکنگ ہم اگر رکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بچہ شرمسار ہوگا دل میں اور وہ کہے گا یہ تو مجھے کچھ کہہ نہیں رہا بلکہ مجھے یہ سمجھا رہا ہے، تو وہ آگے سے وہ نہایت تندہی سے کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو، استاد کو اسٹوڈنٹ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو کیا استاد کے رویے کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس پہ وہ بدتمیزی سے مجبور ہوا ہے؟ جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر استاد کا رویہ ایک مشفق رویہ ہو اور محبت کرنے والا رویہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس سے بدتمیزی کرے۔ آج تک مجھ سے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی ناروا سلوک اختیار نہیں کیا بلکہ عزت احترام دیا ہے۔ اور اب میں ریٹائر بھی ہو گیا ہوں، جبکہ ریٹائرڈ آدمی کو پوچھتا نہیں ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میرے طلباء اب بھی میری عزت کرتے ہیں جہاں پر مل جائیں۔ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں، یہ کریں، لیکن ایک انداز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے میرے لیے ان کے دل میں محبت اور احترام کا جذبہ ہے۔ ہمیشہ یہ آپ خیال کریں کہ بچے کو اس کی صلاحیت کے مطابق اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں۔ آپ کی کلاس کے اندر 250 اسٹوڈنٹ ہے، آپ اس کو ایک چیز پڑھا رہے ہیں، سب لوگوں کو آپ نے اتنی ہی محنت سے ایک چیز پڑھائی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ 250 کا رزلٹ سب بچوں کا ڈیفرنٹ ہوگا، اور یہ 90% سے لے کے یہ 40% تک رزلٹ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بچے کی سوچنے سمجھنے کی، محنت کرنے کی اپنی اپنی ایک کیپیسٹی ہے۔ اچھے ٹیچر کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق اور اس کے ذہن کے مطابق اس کو وہ کام دے اور
اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ڈنڈے کو آپ استعمال کریں لائق لوگوں کے لیے بھی اور نالائق لوگوں کے لیے بھی. اور کچھ لوگ جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ وہ پاس نہیں ہو سکتے، لیکن وہ 90% کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ٹیچر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کے لیے وہ آسان سبق جو ہے وہ ان کے لیے ڈیزائن کریں تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو سکے اور اس عمل کو مزید فروٹفل بنایا جائے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ بچے جو کہ اپنا اعتماد لوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے کئی پرابلمز ہوتے ہیں. میں اپنے اس سارے دور میں میرا خیال ہے کہ 70 یا 75 طلبہ و طالبات ایسے تھے جن کو میں دیکھتا تھا وہ کلاس میں اداس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ان سے میں علیحدگی میں بلا کے پوچھتا تھا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے تو وہ پہلے تو کہتے تھے نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کئی لوگ رونا شروع کر دیتے تھے یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں بھیگ جاتی تھیں یا کچھ مکمل رونا شروع کر دیتے تھے. تو یہ ایک گھر سے دور رہنے کا سٹریس بچوں میں جو کہ ہاسٹلز میں رہتے ہیں ایک بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کو پیرنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور پیرنٹنگ کی ضرورت کو ایک استاد پورا کر سکتا ہے. کئی لوگوں کا میں نے ان کا نام خفیہ رکھتے ہوئے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور جبکہ ایک پروفیشنل ایگزام میں ان کا نتائج ذرا تھوڑے سے کم تھے تو اس آپ کی کاؤنسلنگ کے بعد اور آپ کی اس کو سائیکولوجیکل گائیڈنس کے بعد ان کے رزلٹس اگلے پروفیشن میں بہتر ہو گئے ہیں. اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت بیرون ملک بہت اعلیٰ مقام پہ بیٹھے ہیں. اور یہ ہے کہ کلاس کے اندر جو ایک لیکچرز ہمارے زمانے میں ہوتے تھے آج سے 25-30 سال پہلے، تو اس کا رواج آج کل بالکل ختم ہو گیا. اسٹڈی وہی اچھی ہے جو کہ انٹریکٹیو ہے اور پرابلم بیسڈ ہے. تو آپ نے طلباء کے ساتھ کوئی اتنی لمبی تقریر آپ نے نہیں کرنی، بلکہ ان کو آپ نے شیئر ہولڈر بنانا ہے اور سوال و جواب کی طرز کے اوپر آپ نے لیکچر کنڈکٹ کرنا ہے، اور اس سے وہ چاق و چوبند رہیں گے، مصروف رہیں گے، آپ کی طرف متوجہ رہیں گے، اور وہ محسوس کریں گے کہ اس لرننگ میں ان کا بھی حصہ ہے اگر وہ سوال و جواب کی طرز کا آپ کا لیکچر ہو. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا تھا، پھر لوگوں نے تحقیق کے بعد پتہ لگا کہ نہیں 40 منٹ کے بعد دماغ معوف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اب یہ بات جو میڈیکل ایجوکیشن والے اور دوسرے اداروں کے ایجوکیشن کے ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں کہ طلباء کو خود پرابلمز کا حل ڈھونڈنا چاہیے اور آپ کے ساتھ اس کی انٹریکٹیو گفتگو ہو، جس میں جہاں جہاں پر آپ سمجھیں کہ وہ غلط لائن پہ جا رہے ہیں آپ ان کو رائٹ لائن پہ لانے کی کوشش کریں. اس سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا. اور اسی طرح کی ایکسرسائز وہ اپنے ساتھ والے دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں بیٹھ کے یا کہیں اور بیٹھ کے جب کریں گے تو انہیں زیادہ لطف آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استاد کو کبھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے. کنجوس میں پیسے کے مسئلے میں یا معاشی مسئلے میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تعریف کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی طالب علم سے اچھا کام سرزد ہو گیا ہے تو اس کی پبلکلی تعریف کی جائے. اگر وہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں وہ شائن کر رہا ہے تو اس کو لوگوں کی موجودگی میں اس کو
تعریف کی جائے. کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آگے آیا ہے تو اس کی بھی لوگوں کی موجودگی میں تعریف کی جائے تاکہ اور لوگوں کو بھی تحریک ملے کہ وہ اپنے نصابی کتب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں تاکہ ان کی اوور آل شخصیت وہ بن سکے. اور یہاں پر ہمارا معاشرہ ہمیں کئی دفعہ کہے گا کہ آپ لوگ، آپ کے طلبہ نے یہ کیا، آپ ان کو سزا نہیں دیتے. تو غلطیاں اسٹوڈنٹ کے کرنے سے استاد کو باولا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا میٹر نہیں گھومنا چاہیے، بلکہ وہ اس چیز کا حل تلاش کرے کہ یہ آخر اس نے کیوں کیا ہے. اور جزا اور سزا کا قانون ہونا ضرور چاہیے لیکن سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. کوئی اسپیشل اسٹوڈنٹ یا آپ کا من پسند طلبہ کو آپ اس کے جزا و سزا کے عمل سے آپ استثناء نہیں دے سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو نہ صرف ہم اپنے طلباء کو ٹھیک کر سکتے ہیں بلکہ اس معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اگر یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا تو یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے.